اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم پچھلے کئی ہفتے سے قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی روشنی میں جمعے کا دن اور نماز جمعہ کے کچھ احکام آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج اس سلسلے کی آخری کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور اسی لیے ہم نے وہ پورا رکوع جو ہے سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب اذان جمعہ ہو تو سارے کام کاج چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر، خطبہ اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس پر بہت ساری باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ اب آج جو دوسری آیتیں پڑھی گئی 2 آیتیں، اس میں رب نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پوری کر چکو، نماز مکمل ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا بہت کثرت سے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اس کی اگلی آیت جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ یہ ارشاد فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے کھیل تماشے تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے بہترین رزق دینے والی ہے۔ یہ دوسری آیت جو ہے یعنی اس صورت شریفہ کی آخری آیت، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کا شان نزول ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ابھی عرض کر دیں گے۔ شان نزول کی روشنی میں آیتوں کے سمجھنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ دوسری آیت شریفہ جو ہے گزشتہ ہفتے ہی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا، جس میں جمعہ کے مکمل ہونے کے بعد اس امت پر جو اللہ نے بہت سارے احسانات فرمائے دوسری امتوں کے مقابلے میں، اس میں یہ بھی ایک بڑا احسان ہے کہ دوسرے امتوں کو جو دن دیے گئے تھے عبادت کے لیے، وہ پورا دن، اس پورے دن میں ان کے لیے تجارت، کسب معاش، روزی کمانا یہ مکمل طور پر منع تھا پورا دن۔ ہمارے ساتھ اللہ نے یہ سہولت فرمائی کہ نماز جمعہ کی اذان ہوئی، وہاں سے ہم کو نماز جمعہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے اور نماز پوری ہو گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے، پہلی اذان، یاد رکھیں احکام جو ہے وہ پہلی اذان سے لاگو ہوتے، دوسری اذان سے نہیں۔ تو پہلی اذان کے پہلے ہم نے جمعے کی تیاری کر لینا ہے۔ اب جمعے کی تیاری کے ساتھ ہی یہ واضح ہے اس حکم سے کہ نماز جمعہ کے پہلے اگر آدمی کوئی کماتا ہے، کھاتا ہے اور روزی روٹی کا کام کرتا ہے تو اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو تم اپنی تجارت کو اور دوسری مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ کہ اذان جمعہ کے پہلے بھی امت مسلمہ آزاد ہے، اور اس دوسری آیت میں فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پوری ہو چکے، نماز پوری کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کی نماز تو 2 رکعت میں پوری ہو جاتی ہے، یہ بہت ہی ناقص سوچ ہے۔
بہت ہی ناقص سوچ ہے، بہت ہی غلط سوچ ہے۔ نماز جمعہ جو ہے وہ پوری کی پوری نماز جمعہ اس کی سنت و نوافل کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اور جب یہ نماز پوری ہو چکے تو 2 رکعت فرض کے بعد نماز پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد سنت مؤکدہ باقی رہتی ہے۔ اور اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے کئی بار یہ بات عرض کیا ہے کہ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کی تاکید ہے، اور اس کا چھوڑنا آدمی کو گنہگار کرتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا چھوڑنا آدمی کو گنہگار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے نمازوں میں دیکھیں، عصر کے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے، عصر کے فرض کے پہلے کی 4 سنت، اسی طرح عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں، یہ جو ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ یہ اگر جملہ میرا دیکھیے، یہ سنتیں اگر کبھی چھوٹ جائیں، یہ جملہ صحیح ہے کیا؟ ارے ہم پڑھتے ہی کم ہیں، ہم نے یہ اسلام عطا فرمایا، حب رسول حب رسول حب رسول، محبت رسول، پوری زندگی جو ہے سنتوں سے خالی ہے۔ تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ سنتیں غیر مؤکدہ جو ہے وہ بھی کبھی ہماری مجبوری سے چھوٹ جائے کسی مصروفیت سے، ورنہ ہمیں سنت غیر مؤکدہ کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہوئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل۔ یہ اللہ کے فضل سے مراد، سارے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے روزی، رزق۔ اللہ نے جو رزق کا لفظ جو ہے اس کا مطلب بھوجن نہیں ہوتا، کھانا پانی نہیں ہوتا۔ رزق کا لفظ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری ضروریات زندگی کو محیط ہے، اس لیے کہ میری زندگی جو سراپا ضروریات ہیں، ان ساری کی ساری ضروریات کو میرے رب نے پورا فرمایا، اس لیے وہ میرا رب ہے، اس لیے وہ میرا پالنہار ہے۔ ساری ضرورتیں جو ہیں اگر وہ مجھے ایک قطرہ پانی کے لیے ترسانے کا فیصلہ کر لے تو ساری دنیا مل کے میرے حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں گزار سکتی۔ تو رزق کا لفظ جب استعمال ہو قرآن و حدیث میں تو وہ ساری ضروریات زندگی کو محیط ہوتا ہے۔ اب فرمایا کہ جب نماز پوری ہو چکے تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ روزی جو ہے نا، رزق، یہ زمین میں اللہ نے ہمارے پھیلا کے رکھا ہے اور ہم کو صرف اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور اس رزق کی تلاش فرض عبادات کے بعد اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، رزق حلال کی تلاش، اس لیے کہ رزق حلال کی بنیاد پر ساری عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ رزق مخدوش ہو، رزق ایسا ہو جس میں شک و شبہ ہے، تو ساری عبادات جو ہیں وہ ذرا سوچنے جیسی ہیں۔ دعا جیسی اہم ترین عبادت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا مغز فرمایا، مغز فرمایا، یہ عبادت، دعا جیسی عبادت بھی اس کی قبولیت کی بنیادی شرط جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ تو رزق حلال کی تلاش میں آدمی کہیں گیا اور اس کی موت ہو گئی، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہادت کی موت بیان فرمایا۔ رزق حلال کی تلاش کو کیا سمجھتا ہوں؟ اس لیے کہ رزق حلال خود کے لیے اور جن لوگوں کی کفالت ہمارے ذمے ہے اس کا بھی خون جو بنے وہ رزق حلال سے بنے، انشاءاللہ اولاد جو ہوگی وہ صالح اور نیک ہوگی۔ رزق حلال کا زبردست اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر اور ہمارے مستقبل پر اور ہماری عبادات پر، اس کا بہت خیال رکھیں۔ فرمایا وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ دیکھ، سارے بندے جو ہیں وہ انسان جو ہیں وہ میرے ہی بندے ہیں، اس میں کچھ میرے ماننے والے ہیں، کچھ میرے نہیں ماننے والے ہیں۔ یہ تو میری ربوبیت ہے کہ میں سب کی ضروریات پوری کرتا ہوں، مگر مومن اور غیر مومن میں جو بنیادی فرق ہوگا وہ یہ
کہ مومن رزق کی تلاش کے وقت رزاق کی ذات عالی کو نہیں بھولے گا، اس کو یاد ہوگا کہ میرا رزق جو ہے یہ میرے رب نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے اور مجھے صرف اس کی تلاش کرنا ہے، اور اس تلاش میں وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ دوسرے جو ہیں وہ ہائے روزی ہائے پیٹ، ہائے روزی ہائے پیٹ، کاہے کا حلال حرام؟ ارے بابا پیسہ آنا چاہیے، نوٹ آنا چاہیے، یہ سارا چکر جو ہے حلال و حرام کا یہ زبردستی اپنے اوپر بندش لگائے گا، پیسہ سمیٹنا ہے، یہ غیر کا تصور ہو سکتا ہے۔ اور ایک ایمان والا وہ ایک ایک پیسے کے لیے اتنا محتاط ہوگا کہ صرف میں اس پیسے کو ہاتھ لگانے کو تیار ہوں جو میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اگر اس کے حکم کے خلاف کوئی خزانہ بھی میرے قدموں میں لا کر ڈال دے تو میں اس کو بھی لات مار دوں گا۔ اس کو وذکر اللہ فرمایا۔ ذکر اللہ جو ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس لفظ کے بارے میں اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا، پھر یاد دلا لوں۔ ایک تو ہوتا ہے زبان سے یاد کرنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہمیشہ آپ کے خادم نے درخواست کیا کہ میرے بھائیو جب زبان خالی ہو تو اس کو اللہ کے ذکر میں لگانے کی عادت ڈالو۔ اس اللہ کے ذکر کی برکت سے جتنی لایانی اور لغویات ہماری مصروفیات ہیں ان سب سے ہمارا جی اوب جائے گا جب ہمیں اللہ کے ذکر کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ یہ دو چار دن میں نہیں ہوتا، دو چار دن میں نہیں ہوتا، لیکن آدمی مستقل اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اس کے بعد دوسرے لوگ جو اس کے دوسرے کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو غصہ آتا ہے کہ بھئی اتنی دیر کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں۔ بڑی عبادت ہے اور اکیلی عبادت ہے قرآن شریف میں جس میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جس میں کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، بس تو ہوش میں رہے۔ آدمی کا ہوش میں رہنا شرط ہے، باہوش آدمی کسی بھی طرح ذکر کر سکتا ہے، آپ سمجھ لیں۔ تو مومن اور غیر مومن، تو ذکر اللہ کا ایک قسم یہ کہ وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے۔ دوسرے ذکر اللہ کی یہ قسم یاد رکھو، اللہ کے احکام کو یاد کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ خود اللہ کا ذکر ہے، یہ خود اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے آدمی حرام اور حلال اس کا فرق کرے، یہ حرام ہے اور حرام، میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حرام سے بھی آگے کی بات جو مشکوک چیز ہو کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، ہم کو یعنی قطعیت کے ساتھ نہ معلوم، اس سے بھی آدمی بچ جائے، یہ احتیاط جو ہے نا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کس چیز نے تم کو اس سے بچنے پر اکسایا ہے؟ اللہ کی یاد نے، اللہ کے خوف نے، اللہ کے ڈر نے، ٹھیک، اس کو بھی ذکر اللہ۔ ایک ذکر اللہ زبان سے ہوتا ہے، جیسے نماز، یہ خود اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز سراپا ذکر ہے، پوری نماز تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک یہ سراپا ذکر اللہ ہے۔ نماز بظاہر وہ ایک عمل دکھائی دے، کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس پوری نماز میں وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن، وہ کلام جو ذات الہی سے نکلا ہو، اس کلام کو اپنی زبان سے دہرانا کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں۔ تو تلاوت قرآن یہ سراپا ذکر ہے۔ جو بھی ذکر کی قسم ہے، عملی ہو، لسانی ہو، جیسی بھی ذکر کرو، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ ظاہر ہے جو آدمی اللہ کو یاد رکھے گا، ذکر کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھنے والا اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی روزی کمانے کی کوشش کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس اللہ کو ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ حصول رزق میں، رزق کے حاصل کرنے میں اس کو پورا خیال رہے گا کہ آیا یہ میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آج کے وقت میں بات آئی تو میں یہ بات درمیان میں آپ سے عرض کر دوں۔ ابھی اسی ہفتے میں پولیس اسٹیشن میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور سارے جو تحصیل میں بلائی گئی تھی، تو تحصیل ایریے میں جتنی مساجد آتی ہیں سب کے ذمہ دار کو وہ بیچ میں بلاتے رہتے ہیں، بیچاروں کوئی موقع آتا ہے تو بلاتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ جو ہے وہ اتنی فرما بردار ہے اپنے اماموں کی اور اپنے
مطلب حافظ صاحب کی، مفتی صاحب کی، بیچارے یہ جو بول دیں گے یہ پوری کر دیں گے، وہ کتنے فرما برداری ہم کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے بلا، یہ مجھے بعد میں یہ بات کہنی تھی، لیکن رزق کا تذکرہ آیا اس لیے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں۔ میں نے ایک بات عرض کیا نا، یہ بات کچھ لوگوں کو جن کے رزق کے ذرائع مشکوک ہیں ان کو بری لگے گی، لیکن آپ کو برے لگنے اچھے لگنا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا اللہ کبھی فرما دے کہ ایک مرتبہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو یہ کسی بندے کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ ساری دنیا والوں سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے اور کس لیے؟ صرف میری محبت میں لڑتا تھا۔ ایک بار میرا رخ فرما دے، بات ہی بن جائے گی۔ تو ان پولیس کی اتھارٹیز نے یہ کہا کہ صاحب یہ پتنگ اور یہ منجے اور یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال آپ لوگ اپنی مسجدوں سے درخواست کیجئے کہ نوجوان اس سے باز آ جائیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ پتنگ اور منجے کی جو تجارت ہے، فائدہ تو ہوگا نا اس میں، یہ بھی تو کرتے ہیں نا۔ پٹاخے کے دن آتے ہیں تو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، آنکھ بند کر کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جن کا وہ تہوار ہے دیوالی، ان کے ایریے میں بعد میں پٹاخے پھوٹتے ہیں، پہلے ہمارے ایریے میں پٹاخے پھوٹنے شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ چند لوگ ہیں جن کو پٹاخے کی دکان لگا کر پٹاخے بیچنے کا بہت شوق ہے۔ ہوگا معلوم نہیں کتنا % فائدہ ہے اس میں، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ روزی جو ہے نا، یہ ساری کی ساری مشکوک روزی ہے۔ ہر وہ چیز جو سراپا نقصان ہو، جس میں فائدے کا کوئی پہلو نہ ہو، اس کی تجارت جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ پٹاخے بیچ رہے ہیں، آپ پتنگ اور منجے بیچ کر قوم کا مستقبل کو انگار لگا رہے ہیں۔ اتنے بچے، یعنی آپ خود، میں اور آپ، ہم لوگوں کا 2 ویلر پہ چلنا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، کپڑے لپیٹ کے جانا پڑتا ہے، گردنوں پر یعنی کہاں سے منجا کے ہماری گردن کو، اور کتنے اخباروں میں خبریں آتے رہتی ہیں، اتنے بچے زخمی ہو گئے، اس کو 16 ٹانکے لگ گئے، اس کو 12 ٹانکے لگ گئے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو جب ٹانکا لگے گا جب ہم کو ہوش آئے گا، دوسرے کا بچہ بچہ نہیں ہے۔ ارے سوچ ایسی بناؤ، وہ دل مانگو اللہ سے کہ تمہارے اپنی اولاد کے لیے جتنا تڑپتا ہے، پوری امت مسلمہ کی اولادوں کے لیے اتنی تڑپ تمہارے دل میں اگر پیدا نہ ہو تو تمہارا ایمان مشکوک ہے، تمہارے ایمان کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ یہ میرا اور تیرا کیا ہے؟ یہ پوری امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم سے مشابہت دی ہے کہ اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کا کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ جو زخمی ہوا، کسی بچے کو جس کے گلے پر ٹانکے لگائے گئے، کوئی بچہ جو چھت سے گر کے مر گیا، اس پہ وہ درد مجھے کیوں نہیں ہوتا؟ گویا میرا پوتا گر گیا ہو، میرا نواسا گر گیا ہو۔ اگر یہ درد میں محسوس نہیں کرتا تو مجھ کو میرے ایمان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، کون سا ایمان ہے میرا۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بات روزی کیا اس لیے عرض کیا، گٹکے کا استعمال کے نتائج، وہ گال اور گلے کے کینسر سے ہونے والی اموات سب امت مسلمہ کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد بھی جن کے گھر کے لوگ چلے گئے ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو ان پر کیا گزری ہے۔ کسی کا جوان بیٹا گیا، بوڑھے باپ کا سہارا ختم ہوا، اس باپ کے دل سے پوچھو اس پر کیا گزری ہے۔ اس کے بعد بھی تم یہ پوچھتے ہو کہ گٹکا بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہ مسئلہ بتانا پڑے گا۔ چند لوگوں کی مفاد کے لیے پوری امت مسلمہ کے مستقبل کو کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، کتنا بھی برا لگے آپ کو۔ ہر وہ چیز جو سراپا نقصان ہو، سراپا نقصان، جیسے میں مثال طور پر عرض کروں، چھری ہے، چھری کا بنانا بیچنا یہ 100% جائز ہے۔ چھری جو ہے وہ سبزی کاٹنے کے، پھل کاٹنے کے کام آتی ہے۔ اب اس میں سے کوئی آدمی ہزاروں لاکھوں میں اسی چھری سے اپنی بیوی کا ذبح کر ڈالے یا اپنے پڑوسی کو مار دے، تو یہ جو ہے یہ کوئی اس کے اندر کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا اس کے حلال و جائز ہونے میں، اس لیے کہ اس نے اسلام میں غلط کر ڈالا۔ لیکن ایسی چیزیں، یہ پتنگ اور یہ منجا اور یہ گٹکا اور یہ نشہ آور چیزیں
اور یہ نشہ آور چیزوں کا دنیا میں سب سے بڑا بیوپار جو ہوتا ہے خربوں خربہ روپیے کا، وہ صرف نشہ آور چیزوں کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پیپر میں کلو 2 کلو ہیروئن اور 2 کلو جو نشے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے، سونے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اور اس میں پوری امت مسلمہ کا مستقبل، عام طور سے جوان لڑکے نہیں بلکہ کالج اور اسکول کی جوان لڑکیاں بھی اس کے شکار ہوں۔ کیا بنے گا میرے بھائیوں مسلم؟ ارے مرنا ہے بھائی، مرنا ہے، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ آج اللہ نے طاقت دیا ہے تو سینہ زیادہ اکڑ کے مت چلو، ایک وقت آئے گا تمہارے اس اکڑے ہوئے سینے کے ساتھ زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے، اور پھر اتنے مجبور ہوگے تمہارا عمل ہوگا، اور پھر نکیرین کا سوال ہوگا، اس دن کا یاد رکھو۔ بات چل رہی تھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تجارت، کسب معاش، مومن اور غیر مومن کے درمیان فرق اس بات کا ہوتا ہے کہ مومن اللہ کو یاد رکھتا، اللہ کو یاد رکھنا، زبانی اللہ کا ذکر کرنا، نماز کے وقت پہ نمازوں کی پابندی کرنا، یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے۔ نماز کا وقت ہے، یہ میرے نماز کا وقت ہے، ارے گاہک کھڑا ہے، کھڑا رہنے دو۔ جس اللہ نے اس گاہک کو میرا بھیجا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں میری روزی اللہ نے رکھی ہوگی تو وہ روزی کہیں جا نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، اور اس اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ایسا کہ پانی کے ایک ایک بوند کے ساتھ، پانی کے ایک ایک بوند کے ساتھ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ پانی کا بوند کس حلق میں اترنا ہے، ساری دنیا مل کے میرے اللہ کے اس فیصلے کو بھی نہیں بدل سکتی۔ روزی یہاں کی وہاں چلی جائے گی، کیا پھڑتوس عقیدہ ہے، کیا غلیظ عقیدہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کی پابندی، نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ مجھے، اسی کے ساتھ ذکر اللہ، اسی کے ساتھ حرام اور حلال کی تمیز۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزی کے بارے میں ذرا یہ حدیث یاد رکھنا، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر شخص کی تقدیر میں اس کا رزق حلال لکھا ہے۔ میرا اللہ مجھے پیدا کرے، معاذ اللہ میری تقدیر میں رزق حرام لکھے گا؟ وہ استغفر اللہ، کوئی ایسا سوچے تو کافر ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے لیے سب کچھ مقدر کیا، رزق میری اہم ترین چیز تھی، تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہر انسان کا رزق حلال مقدر فرما دیا۔ جب تک وہ شخص اس رزق حلال کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، اللہ اس کو رزق حلال عطا فرماتا رہتا ہے۔ تلاش کرنا ہے نا، وابتغوا من فضل اللہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، روزی خود بخود آ کے میرے منہ میں گھس جائے گی، اور گھسنا شروع ہو جائے تو مر جائیں گے ہم، سمجھے؟ اللہ کا قانون جو اسی کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کوئی شخص اگر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رزق حلال سے ہٹ کر رزق حرام پر ہاتھ بڑھاتا ہے، کس نے کیا؟ رزق حلال اللہ نے میرے لیے مقدر فرما دیا، جو میرے مقدر میں ہے وہ کسی دوسرے کو جا نہیں سکتا، جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے آ نہیں سکتا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، ہونا چاہیے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رزق حلال کی تلاش کرتا ہے اللہ اس کی روزی اس کو پہنچا کر رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی روزی کسی اور کو جا ہی نہیں سکتی۔ لیکن حدیث شریف کے اگلے حصے میں سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص حرام رزق حلال پر صبر نہ کرتے ہوئے حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ حرام کی طرف اگر کوئی ہاتھ بڑھائے یہ مرضی الہی کے خلاف ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ نے چونکہ ہر شخص کو اختیار کی آزادی دی ہے، اس لیے اگر یہ حرام حاصل کرنا چاہتا اور اس کے ہاتھ کو اللہ مفلوج کر دیتا، اس کے ہاتھ کو بے جان کر دیتا تو اس آزادی پر حرف آ جاتا، فرق پڑ جاتا۔ اس لیے اگر کوئی اپنی مرضی سے حرام کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راستے آتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے، کسی نے پکڑ کے لایا، ڈھکیل کے لایا؟ نہیں آئے، اللہ نے اپنے فضل اللہ کی توفیق سے آئی، اللہ کی توفیق سے آئی۔ آپ نے ارادہ کیا، اللہ نے آپ کے ارادے کو تکمیل کے سارے راستے آسان فرما دیے۔ آج الحمدللہ میں اور آپ اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس شخص نے معاذ اللہ
اس نماز جمعہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور وہ اپنی دکان میں، اپنے مکان میں یا معاذ اللہ اپنی مصروفیات میں مشغول ہے، اس کو بھی کسی شیطان نے پکڑ کے نہیں روکا ہے۔ آنے والے کل میں وہ شیطان نے میرے کو پکڑ لیا تھا، نہ اس کو شیطان نے پکڑ کے رکھا ہے، نہ ہم کو فرشتے نے ڈھکیل کے لایا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ وہ جو اپنی جگہ رکا ہے اس کا گناہ اس کو بھگتنا پڑے گا، وہ اپنے ارادے سے رکا ہوا ہے۔ کوئی آدمی اپنا ارادہ کرتا ہے حرام کے لیے، اس لیے یہ حرام کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو گناہ ملنے والا ہے، اس کا خیال۔ اب آخری آیت جو ہے، تیسری آیت، فرمایا پہلے اس آیت شریفہ کے نزول کے پہلے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ذرا باریکی سے اس کو سمجھ لینا۔ اس آیت شریفہ کے نزول کے پہلے جو آیت ہے نا، آخری آیت سورہ جمعہ کی، کہ جب یہ لوگ کسی کھیل تماشے کو یا تجارت کو دیکھتے ہیں تو ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے پہلے خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا، جیسے نماز عید کے بعد ہوتا ہے خطبہ۔ نماز عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا، تو نماز جمعہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ نماز اگر ایسا ہوتا نا تو میرا خیال ہم خطبہ بھی نہیں سنتے، ہم تو چلے ہی جاتے۔ 2 رکعت کے بعد کہاں رکتے؟ سنت کے لیے رکتے ہیں کیا؟ تو خطبے کے لیے کیا رکتے؟ اللہ نے جو احکام نازل فرمایا اس میں کتنی حکمتیں ہیں کہ اب تک اس آیت کے نزول کے پہلے ایک واقعہ جو ہوا، وہ واقعہ 2 منٹ میں آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں میں۔ خطبہ بعد میں ہوتا تھا، نماز ہو چکی تھی، نماز جمعہ ہو چکی تھی، خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس وقت تک حضرات صحابہ کرام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خطبہ جمعہ جمعے کا حصہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے کہ نماز اصل ہے اور نماز ہو گئی ہے۔ اچانک ایک قافلہ آ گیا، اور وہ قافلہ ایسا حالات تھے، سب مفسرین نے یہ واقعہ لکھا، ایسے حالات تھے کہ ضروریات زندگی بالکل مدینے میں تنگ حالات تھے، لوگ بہت تنگی کے حالات سے گزر رہے تھے، کھانے پینے کی چیز۔ اچھا اس وقت جو تھے وہ ہول سیل مارکیٹ اور چلر مارکیٹ ایسا نہیں رہتا تھا، قافلہ آیا ضرورت کی چیزیں جو لوگوں نے اس قافلے سے خرید لیا، پھر وہ قافلہ چلا گیا تو چلا گیا۔ اب ایسے تنگ حالات تھے، جمعے کی نماز ہو چکی تھی، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک ایک قافلہ آ گیا، اور قافلے آتے تھے تو ڈھول دھماکے کے ساتھ اپنا اعلان کرتے، ارے یہ وہ قافلہ آیا، یہ تو فلاں آدمی کا قافلہ معلوم ہوتا ہے، ساری ضرورت کی۔ تو لوگ کچھ صحابہ جو ہیں اٹھ کے کہنے لگے کہ اب نماز تو ہو چکی ہے، یا یہ خیال رہے اس وقت تک یہ بات نہیں علم میں تھی صحابہ کے کہ نماز اور خطبہ دونوں ایک ہی حکم میں ہے۔ جیسے آپ کون سے خطبے کے وقت آئے کیا، ابھی خطبہ ہونے والا، ابھی دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ کچھ ہمارے بزرگ محترم جو ہوں گے وہ تو خطبہ شروع ہونے کے بعد تشریف لائیں گے ہلتے ہلتے۔ تو انہوں نے، حضرات صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ نماز اور خطبہ دونوں شامل ہے اس میں، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اچانک قافلہ آ گیا ہے، خطبہ جو ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نہ بھی سنے تو چلتا ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ صحابہ رک گئے۔ حضرت حق جل مجدہ کو یہ بات بہت ناراضگی کا سبب بنی، اور یہ آیت شریفہ نازل، وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب یہ کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور اس کھیل تماشے سے کہیں بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق اللہ کے حوالے ہے، کبھی احکام خدا بندی کو ادھورا چھوڑ کے رزق کی طرف متوجہ مت۔ یہ ایک واقعہ جو ہوا، یہ اس حضرات صحابہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر صحابہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سے آپ انداز فرمائیں کہ جمعے کی نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور خطبہ بھی کتنا اہمیت کا حامل۔ احکام جمعہ پہلی اذان سے شروع ہوتے ہیں، یہ خیال رکھنا۔ اب اس میں کتنا وقت ہم جمعے کی تیاری میں لگا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر واقعی جمعے کی اہمیت کا ہم کو انداز ہے تو اذان جمعہ کے ساتھ ساری مسجدیں، مسجد رحمہ اللہ کی بات نہیں ہے، اس کے الگ احکام نہیں ہے، ساری مسجدیں جو ہیں وہ نماز جمعہ کے ساتھ بھر جانا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اب اذان دے دی گئی ہے، اب ساری مصروفیات چھوڑ اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ۔ یہ جمعے کے احکام جو تھوڑے سے اللہ نے دماغ میں ڈالے وہ آپ سے عرض کیا۔ آخری میں ایک اعلان کہ
آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر اتوار کو نماز مغرب کے بعد جامع مسجد میں قرآن شریف کا درس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الحاج عبدالکریم پاریکھ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے تقریباً 70 سال سے یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ وہاں اتوار کو ہوتا ہے، ابھی بھی مسلسل ہوتا ہے ہر اتوار کو مغرب کے بعد، سینکڑوں لوگ محلے کے اور باہر کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب الحمدللہ اس کے 7ویں دور کی تکمیل ہو رہی ہے، سورہ فلق سورہ ناس کا درس تکمیل قرآن، اور پھر 8واں دور جو ہے اس کا افتتاح ہے انشاءاللہ، اس کی شروعات۔ تو اس موقع پر مجلس تعلیم القرآن نے ایک عالمگیر شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مد ظلہ العالی، جن سے آپ واقف ہیں، عالمگیر شخصیت انٹرنیشنل فگر ہیں اس وقت وہ، اور ان کے جو حالات ہیں اس سے آپ واقف ہیں، خانقاہی نظام ہے اور کتنا امت کا درد ہے وہ سب اہل علم جانتے ہیں۔ حافظ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت بیمار رہتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ بات قرآن شریف کے درس کی تھی، انہوں نے دعوت قبول فرمائی اور انشاءاللہ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مولانا سید مصطفیٰ مظاہری، یہ لاتور میں اس وقت مقام ان کا ہے، اور یہ مہینے میں 27 دن قرآن شریف کا درس فرماتے ہیں۔ اور وہاں کا مدرسہ جو لاتور کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر استاد التفسیر ہیں، قرآن شریف کے درس پر اور قرآن شریف پر اللہ نے خوب ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ جلسہ جو تھا ظاہر ہے جب وہاں درس ہوتا تو وہاں ہونا چاہیے تھا، اور جامع مسجد نے اجازت بھی دی تھی ہمیں، لیکن حضرت مولانا سجاد نعمانی مد ظلہ العالی جو ہیں، ان کا خطاب جو ہے ان کی صحت کی وجہ سے صرف ایک ہی خطاب ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا میں ایک سے دوسرا بیان نہیں کر سکوں گا، ہمارے خواتین جو رہتی وہ محروم رہ جاتی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ خواتین کے انتظام کی وجہ سے وہ ایک درس جو ابھی پرسوں اتوار کو ہونے والا ہے جامع مسجد میں نہ ہوتے ہوئے ہماری اس مسجد میں ہوگا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری مسجد میں یہاں پر مردوں کا انتظام رہے گا، اور ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے انشاءاللہ ہم بازو کے مسلم گراؤنڈ کی اجازت لے لی ہے ہم نے، اور وہاں پر ہماری بہنیں ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ شریک ہوتی ہیں۔ ان کی جو آن لائن مجلس ہوتی ہے، مجلس توبہ، ہر مہینے کے آخری اتوار کو، اس میں لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں آن لائن، اور ہزاروں لوگ نیرل پہنچتے ہیں، ایسی شخصیت ہے وہ۔ تو ہماری بہنیں جو ہوں گی ان کا انتظام جو ہوگا مسلم گراؤنڈ میں ہوگا، اور یہ پروگرام شروع ہوگا مغرب کی نماز کے فوراً بعد، یعنی مغرب پڑھ کے آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اس لیے کہ مغرب درس کا وقت جو ہے مغرب بعد ہے۔ ہاں مگر اب چونکہ 2 باہر کی شخصیات آ رہی ہیں، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تکمیل بھی رہے گی، تو اس میں وقت زیادہ لگے گا، تو صرف اتوار کے دن کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مسجد میں نماز عشاء کے وقت کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے۔ کتنا آگے بڑھا دیا جائے؟ جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا اس کے بعد اذان ہوگی اور 10-5 منٹ کا وقفہ دے کے وضو طہارت کے لیے نماز عشاء پڑھی جائے گی۔ تو اتوار کے دن نماز عشاء ہماری اس مسجد میں قدر تاخیر سے ہوگی، جلسے کے اختتام پر ہوگی، اور جلسہ شروع ہو جائے گا نماز مغرب کے ساتھ۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ ایسی شخصیات سے استفادے کا موقع کم نصیب ہوتا ہے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس کی اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ باقاعدہ اپنی ضروریات مصروفیات جو ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے وہ مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً تشریف لے آئیں۔ اور ہم نے نماز کے وقت میں تاخیر اس لیے کیا کہ اگر بیچ میں نماز کا وقفہ رکھتے تو ہماری اتنی بہنوں کے لیے نماز کا انتظام کرنے کا مسئلہ ایسا تھا وہ قابو میں آ ہی نہیں سکتا تھا، وہ کہاں وضو کرتی، کہاں نماز پڑھتی بیچاریاں۔ اس لیے آنے والا اتوار یعنی پرسوں کا دن نماز مغرب کے فوراً بعد اختتام درس بھی افتتاح درس بھی انشاءاللہ اسی مسجد سے 2 بڑی شخصیات تشریف لا رہی ہیں، اور خواتین کا انتظام جو ہے وہ بازو کے گراؤنڈ میں رکھا گیا ہے، وہاں پر خواتین کو نماز مغرب کے فوراً بعد بھیج دیں، اور آپ مغرب کی نماز پڑھنے اس ارادے سے آئے کہ مغرب کے بعد آپ یہیں رکے رہیں گے، اور دعا بھی فرمائیں کہ اتنی ایسی شخصیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔